السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ لوگوں کی خدمت میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک عبد القادر اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد اور محی الدین محبوب سبحانی غوث الثقلین غوث الاعظم وغیرہ آپ کے القابات میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور سن 561 ہجری میں بغداد شریفی میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا اسم گرامی سید موسیٰ کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ یہ بھی اپنے وقت کے بڑے مشائخ میں اور نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی تھا، جو بہت ہی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نیک اور صالح خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ متعدد انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد اور آپ کی ولایت کی بشارت اور خوشخبری پہلے ہی سے دے دی تھی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ مادرزاد ولی تھے، اس لیے بچپن ہی سے آپ کی ذات سے برکتوں اور کرامتوں کا ظہور ہونے لگا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہما فرمایا کرتی تھی، جب میں نے اپنے صاحبزادے عبد القادر کو جانا تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہیں آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 4 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاذ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاذ نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے استاذ کو زبانی سنا دیے۔ استاذ نے حیرت سے دریافت کیا کہ یہ کب پڑھا اور کیسے یاد کیا؟ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، میری والدہ ماجدہ 18 پارے کی حافظہ ہے۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو وہ اکثر ان کو پڑھا کرتی تھی، اس لیے مجھے یہ 18 پارے سنتے سنتے زبانی یاد ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سن 488 ہجری میں بغداد تشریف لے گئے اور اپنے زمانے کے معروف اساتذہ اور ائمہ فن سے اکتساب فیض کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علوم قرآن کو روایت و درایت اور تجوید و قراءت کے اسرار و رموز کے ساتھ حاصل کیا اور زمانے کے بڑے بڑے محدثین اور اہل فضل و کمال اور مستند علماء کرام سے سماع حدیث فرما کر علوم کی اس شاندار طریقے سے تحصیل و تکمیل فرمائی کہ اپنے ہم عصر علماء میں نمایاں مقام حاصل کر لیا اور ان کے بھی مرجع بن گئے۔ اور 6 صدی ہجری میں نیکی کی دعوت کی جو دھومیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مچائی، اس کی نظیر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق و صفا کے پیکر بھی تھے، کسی حال میں جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتے تھے اور صدق گوئی اور سچائی کا انہیں بڑا فائدہ بھی ملا۔ چنانچہ علم حاصل کرنے کے غرض سے جب آپ اپنے وطن سے بغداد کی سرزمین کے لیے روانہ ہوئے تو اسی سچائی اور صدق گوئی کی بنیاد پر آپ کے ساتھ جو قافلہ تھا
اس کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے، جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اور ڈاکوؤں کا ایک قافلہ آپ کے ہاتھ پہ تائب ہو کر داخل اسلام ہو جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و عمل اور تقوی اور پرہیزگاری میں بھی اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ حضرت شیخ امام موفق الدین بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 561 ہجری میں بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی ان علماء میں سے ہے کہ جن کو وہاں پر علم، عمل اور فتویٰ نویسی کی بادشاہت عطا کی گئی ہے۔ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تمام علوم جمع کر دیے گئے ہیں۔ امام ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی اور شیخ المحدثین عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک جگہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے عالیہ میں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قراءتوں کے ساتھ قرآن مجید کی آپ تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت و ریاضت میں بھی بڑا مقام رکھتے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم فرماتے رہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز 1000 رکعت نفل نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت سی کرامتوں کا بھی صدور ہوا۔ مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا، اور دور و نزدیک سے فریاد کرنے والوں کی فریاد سن کر ان کی مدد کرنا، ایک وقت میں متعدد جگہوں پر حاضر ہونا، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کرامتیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا ہے، جو کہ عوام اور خواص کے درمیان مشہور اور معروف ہیں۔ حافظ ابو العز عبد المغیث بن ابو حرب البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ بغداد میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رباط حلبہ میں حاضر تھے۔ اس وقت ان کی مجلس میں عراق کے اکثر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب حضرات کے سامنے واعظ فرما رہے تھے کہ اسی وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن الہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور منبر شریف کے قریب جا کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ بعد ازیں تمام حاضرین نے آگے بڑھ کر اپنی گردنیں جھکا دی۔ جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کی سرزمین میں قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ فرمایا تھا، اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جوانی کے دنوں میں ملک خراسان کے ایک پہاڑی میں عبادت کرتے تھے۔ وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا، اور اتنا جھکایا کہ سر مبارک زمین تک پہنچایا، اور فرمایا بل قدمک علی رأسی و عینی، بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر ہیں اور میری آنکھوں پر ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں سے بھی بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ غریبوں، بے کسوں، حاجت مندوں کی حاجتوں میں کام آتے تھے، اسی لیے آپ کو غوث اعظم کا خطاب بھی ملا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ چنانچہ خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 500 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فاسق و فاجر، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ بھی کیا۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، التابعین اور قرب قیامت جو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں گے، ان سب کو چھوڑ کر جتنے اولیاء ہوئے اور جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے، اللہ رب العزت نے ان سب پر آپ کو بلندی عطا کی ہے، ان سب سے آپ کو افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ اسی لیے اہل عقیدت ان کی بارگاہ میں انہیں یاد کر کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ محبت و عقیدت کا سلسلہ، ان سے وابستگی کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔